پنکی ایک ایسا نام ہے جو پاکستان میں مختلف حوالوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. آج کل جس پنکی کی بات ہو رہی ہے میرے خیال سے ہم فوکس اسی پر رکھیں گے. پنکیز کا ذکر تو اس سے پہلے بھی بہت سے حوالوں سے آ چکا ہے, چاہے وہ سیاست ہے, چاہے وہ کسی ایک بڑے لیڈر کے گھرانے کی باتیں ہیں, ان کی کیا کارروائیاں رہی ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, اس کے اوپر میرے خیال سے کسی اور وقت بحث کی جائے گی. آج کل جس پنکی کا تذکرہ ہے وہ زیادہ اہم ہے. پنکی جن کا اصل نام انمول ہے, انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں, آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک اتنا بڑا مافیا چلایا جا رہا تھا اور کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑتی. جو آڈیوز اور ویڈیو لیک سب دکھائی جا رہی ہیں تو مجھے تو کولمبیا بھول گیا ہے. وہ جو پیبلو ایسکوبار جو بہت بڑا نام ہے ڈرگ کے حوالے سے, وہ پیچھے چھوڑ رہی ہے بی تھرڈ ورلڈ میں بیٹھ کے پاکستان جیسے ملک میں. جس طریقے سے انہوں نے اپنے بزنس کو چلایا ہے, جتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے, اس کے بارے میں کسی نے کوئی اندازہ نہیں لگایا ہے. خود اپنی زبان سے وہ آپ کو بیان کرتے دکھائی دیتی ہیں. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے ساتھ اگر کچھ ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی نہ کوئی میرا مرد دوست جو ہے وہ واپس آ جائے گا آپ کو اسی نمبر سے, اور اگر نہیں تو پھر یہ ایک دوسرا نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے. اس ملک میں ایک خاتون اتنی مارکۃ الآراء کارروائی کر سکتی ہے, یہ اب عقل مشکل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن جب ان کی ہسٹری شیٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہ ابتدا سے ہی بہت نڈر بھی رہی ہیں. وہ ایک دفعہ گرفتار ہو گئی تھی لاہور میں, اور ان کے بھائی نے ہی ان کے نام کی نشاندہی کی تھی, تو وہ پولیس کے اوپر اپنی کار چڑھا کے فرار ہو گئی تھی یہاں سے. یہ تھا ان کا آغاز. اس کے بعد وہ کراچی, اور کراچی میں انہوں نے کیا 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 ہے اس کے حوالے سے میں دو باتیں بہت اہم کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ہے کہ ان کے جو کچھ بھی اقبالی بیان آئیں گے, یا جو کچھ بھی وہ تفتیش کے دوران کہے اور بتائے, وہ اس کی تشہیر ہونی چاہیے, تاکہ کیسے یہ مافیا پنپتا ہے پاکستان میں, کون کون اس کے پیچھے اس کے اسپانسرز ہیں, ان سب کا پتہ چلنا چاہیے. اس مافیا نے اب تک کتنے جوان لڑکے اور لڑکیوں کا کیریئر تباہ کیا ہوگا, کتنوں کو اس ڈرگ کا عادی بنا کے انہوں نے ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوگا, یہ تو ابھی دیکھنا باقی ہے. وہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا اپنا کیریئر سسٹم جو تھا اس کے اندر بھی جوان لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے تھے, جو یہ سب ڈرگ جو ہے متعلقہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ اس قسم کی برانڈنگ اینڈ پیکیجز کا نظام جو پنکی نے بنایا ہوا تھا, اور جو اتنی مہنگی ڈرگز جو ہیں یہاں پر بیچی جا رہی تھی, ان کے خریدار کون تھے؟ میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے. 1 گرام جو ہے 49,000 کی ہے, جس کو اس نے خود سے کیمیکل کے ساتھ اور زیادہ اوور ڈوز کر کے لوگوں کو بیچا. کون خریدتے تھے وہ بتانا چاہیے. کون اس کے سپانسرز ہیں, کون اس کو سپورٹ کرتے ہیں, کس طرح وہ اب تک اتھارٹی کے پنجے سے بچی رہی ہیں, کس طریقے سے وہ اتنے واشگاف الفاظ میں پولیس کی تصدیق کرتے دکھائی دیتی ہیں کہ وہ تمہارے اندر اگر کیپیسٹی ہے تو مجھے پکڑ کے دیکھو, تم بڈھے ہو جاؤ گے, تمہاری ٹانگیں قبر میں لٹک جائیں گی, لیکن تم مجھے میرے طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ باتیں پوری دنیا سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے. کیا یہ بہت سیریس اسپرشنز ہماری پولیس اور ہمارے دیگر اداروں پر نہیں ہے؟ نارکوٹک کے ادارے ہیں, وہ آج سے یہ کام نہیں کر رہی, پتہ نہیں کتنے سال سے یہ کام کر رہی ہے. لیکن جو دوسری بات میں نے کہنی تھی وہ انتہائی دکھ کے ساتھ, افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے مافیا چلانے والے کا اس ملک میں کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پنکی جو ہے یہ جلد جیل سے باہر آ جائے گی. پھر وہ اتنی شدومت کے ساتھ یہ کام جاری کرے گی. کہاں جا کے بیس ہوگی؟ وہ یورپ میں بیٹھے گی کہ مڈل ایسٹ میں بیٹھے گی کہ جا کے امریکہ میں بیٹھے گی. پھر وہ جو نظام چلائے گی اس کے بارے میں تو سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے. ابھی بھی اس پورے نیٹ ورک کو پکڑنا, اس کو ایکسپوز کرنا, اس کے ذمہ داران, اس کے جو پیچھے اس کے ہمدرد ہیں, اور جو اس کی کنزمپشن کی مارکیٹ کے لوگ ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگنی چاہیے. ان سب کو پکڑنا چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے, اور پوری پاکستان کی عوام کو بتانا چاہیے کہ یہ ہیں وہ کالے چہرے جو اس ماحول کو, ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح سے چاٹ رہے ہیں. جیسا میں نے کہا, پنکی کا اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی بے پناہ جوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر مبنی ہے.
جو ان کے کنزیومرز ہیں یہ بھی بڑے بڑے لوگ جو ہمارے جاگیردار کہہ لیں یا ہمارے بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ چونکہ ڈرگ کی عادی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اس کا ایک اور خوفناک اسپیکٹ یہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں تک ان لوگوں کو رسائی ہوتی ہے جہاں جا کے وہ یہ ڈرگز بیچتے ہیں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سینٹ نے رپورٹ طلب کر لی ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک سب انسپیکٹر کو معطل کر دیا، آپ نے 3 چھوٹے عہدیداروں کو ان کے خلاف کیس بنا دیا. اس سے کچھ نہیں ہونا، یہ سب کچھ اس معاملے کو ہش اپ کرنے کی حرکتیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر بہت سیریس اپروچ کے ساتھ لوگوں کو چاہیے کہ اس فتنے کو یہیں پر دفن کر دینے کے لیے جتنی بھی میکسیمم کارروائی ہو سکتی ہے وہ ہو. لیکن چونکہ ہمارے عدلیہ کے سسٹم میں، ہمارے پولیس کے سسٹم میں، ہمارے نارکو سے ریلیٹڈ اداروں میں بلیک شیپس ہیں، اس لیے کہ اس قسم کے لوگ، پنکی جیسے لوگ جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں اور کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ پاکستانی قوم کب تک ایسے لوگوں کے ہاتھوں تباہی کے دہانے تک پہنچتی رہے گی؟ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر اس کے خلاف یہ ایکشن حتمی نہ ہوا تو ایک نہیں، پتہ نہیں اس ملک کے اندر کتنی پنکیز پیدا ہوں گی. کیونکہ یہ پنکی کے جو کچھ بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں، جو کچھ ہم تک پہنچ سکا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے وہ یہ نیٹ ورک چلا رہی ہیں، کہاں تک اس کی رسائی ہے، کہاں تک اس کا یہ نیٹ ورک جو ہے وہ ایکسیسیبل ہے، کہاں تک لوگ جو ہیں اس تباہی سے دوچار ہو رہے ہیں جو پنکی کا مافیا جو ہے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. لیکن ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ معاملہ عدالتوں کے حصے چڑھ گیا کہ ایک مقدمہ درج کر کے آپ نے کیس کو عدالت میں بھیج دیا، سب کچھ ہش اپ ہو جائے گا اور کوئی پوچھنے والا آپ کو نہیں ملے گا. لوگ بھول جائیں گے. ہم نا بہت فرگیٹفل نیشن ہے، ہم بھول جاتے ہیں. میں 85 کیسز آپ کو ایسے ریکال کر سکتا ہوں جن کی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی، لیکن مڑ کے پلٹ کے کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا. ابھی بہت سارے نام اس حوالے سے لیے جا سکتے ہیں. میں اس وقت فوکس کرنا چاہتا ہوں پنکی کو. پنکی کے اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ اتنے کافی ہیں اس کو سزا دینے کے لیے، اور ایسی کڑی سزا دینے کے لیے جو دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو. اپنے جوان بچے بچیوں کا مستقبل بچانے کے لیے، اس ملک کو ڈرگ کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے پنکی جیسے لوگوں کا کلا کما کرنا جو ہے that should be our priority number 1. Last but not the least، اگر پنکی جیسے لوگوں کو اس وقت ہم نے چیلنج نہ کیا، اگر ہم نے اس وقت وہ راست اقدام نہ کیا جس کی کہ بہت ضرورت ہے، تو میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 پنکیاں پیدا ہوں گی اس ملک میں. اور یہ تباہی کی طرف اتنا سنگین اقدام ہوگا اگر ہماری اتھارٹیز نے بر وقت ایکشن لے کے اس کو الٹیمیٹ نتیجے تک، الٹیمیٹ انجام تک نہ پہنچایا تو ہم صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے.